ناظرین محترم، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ دین و دانش میں غامدی صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے قرآن مجید کے منتقلی اور اس کی حفاظت کے اہتمام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا گیا۔ غام صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید اپنے نزول کے اعتبار سے کن کن مرحلوں میں حفاظت کے ساتھ پہنچایا گیا۔ یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہو گیا، اب آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جو قرآن اس کے بعد محفوظ ہوا رسول اللہ کی زندگی میں اور رسول اللہ کی زندگی کے بعد، اب ہمیں آپ کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو پڑھ کے سنایا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے اس کو بیان ہی یکس کیا۔ اب ایک چیز پڑھ کے سنائی جا رہی ہے تو کسی کتاب کو پڑھتے وقت جو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے اس کا بھی امکان ختم ہو گیا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب اب لکھ کے دے دیں، تلفظ کیسے ہوگا، اس کا تلفظ کیسے ہوگا۔ قرآن مجید میں تو چونکہ عربی زبان کو اختیار کیا گیا ہے تو عربی زبان میں اعراب ہوتے ہیں۔ یعنی اعراب کا مطلب یہ ہے کہ آپ بعض جگہوں کے اوپر جب زیر زبر بولتے ہیں، اگر ہم اردو سمجھنے والے لوگوں کو سمجھانا چاہیں تو اس سے معنی کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اگر کوئی کتابت شدہ نسخہ ہوتا تو اس کو پڑھنے میں جو اختلافات ہو سکتے تھے اس کا بھی اس طرح سے خاتمہ ہو گیا۔ یعنی حضور نے اس کو پڑھا، لکھنے والوں نے لکھ لیا اور یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے جن کو قرآن مجید یاد تھا، قرآن مجید پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، لوگوں کو اس کی تعلیم دے رہے تھے۔ اسی طریقے سے لوگ اپنے طور پر لکھ بھی رہے تھے۔ بہت سے مصائف لوگوں نے تیار کر لیے ہوتے جیسے جیسے یہ نازل ہوتا رہا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہتمام یہ کیا کہ یہ قرآن مجید چونکہ صورتحال کے لحاظ سے نازل ہو رہا تھا، یعنی اس میں جو ترتیب اس وقت ہے قرآن مجید کی، یہ اس وقت ملحوظ رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت تو پہلے قریش پر اتمام حجت کیا گیا، ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزرا، اس کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے ان کی تطہیر اور ان کے تزکیے کے مفاہیم و مضامین شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی، جب ہجرت ہوئی تو وہاں اہل کتاب تھے، ان پر اتمام حجت کا مضمون شروع ہو گیا۔ تو ایک خاص ترتیب جو واقعاتی ترتیب تھی وہ وہاں ملحوظ عام طور سے جو آخری قرآن ہے اب وہ ابتدا میں نازل ہوا، جو مکی قرآن جس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک دوسری ترتیب تھی، اب جب اس کو ایک کتاب کے طور پر ترتیب دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دینے کا اہتمام کیا تو اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ جبریل امین پھر تشریف لائے اور پھر اس پورے کے پورے قرآن کو انہوں نے اس ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ اس وقت یہ ہمارے پاس موجود ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا، خود پڑھا جبریل پورا کا پورا قرآن پڑھا۔ اس کو عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ تو پورا قرآن انہوں نے پڑھا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری مرتبہ قرآن پیش کیا گیا۔ تو جب انہوں نے اس کو پڑھا تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اور جبریل امین نے اس کو سنا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صحابہ کرام کی ایک تعداد بھی شریک رہی، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو پورا کا پورا قرآن یاد تھا ان کی ایک تعداد بھی وہاں شریک رہی۔ انہوں نے بھی جبریل امین کو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے سنا تو سنا قرآن مجید کو، اور انہوں نے بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پھر اپنے قرآن کی تصحیح کی۔ اس اہتمام کے ساتھ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا۔ اس سے یہ بات خود قرآن نے بیان کر دی کہ اس کی ترتیب بھی قرآن کی دی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ اس کو اسی طریقے سے پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنایا گیا ہے۔ تو جس طرح اس کا نزول ایک مرتبہ ہوا، بالکل اسی طریقے سے دوسری مرتبہ اس کو قرآن نے بیان کیا، سنقرئک فلا تنسیٰ، یعنی اگر اس سے پہلے کوئی ایسی چیز تھی بھی کہ جو رسالت پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے سے نکل چکی تھی تو فرمایا اس کو بھی ہم دوبارہ پڑھ کے اس کی تصحیح کر دیں گے تاکہ کسی قسم کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ اور اسی کا سورہ قیامہ میں اعلان کیا ہے کہ انا علینا جمع ہوا قرآن، یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم اس کو ترتیب دیں، اس کو جمع کریں۔ یہ ظاہر ہے کہ منتشر اجزاء کی صورت میں تھا، اس کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت دیں اور پھر اس کے بعد اس کو پڑھیں، یعنی اس کی دوبارہ قرأت کریں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور فرمایا کہ اب جب ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو آپ اس قرأت کی پیروی کریں۔ یہ دوبارہ پڑھنا وہی ہے جیسے یہ دوبارہ پڑھنا وہی ہے۔ اسی کی تفصیلات روایتوں میں ہم کو ملتی ہیں کہ جبریل امین آئے، انہوں نے رمضان میں، بلکہ بعض روایتوں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 رمضان میں یہ اہتمام کیا گیا، آخری سالوں میں۔ اس کے بعد یہ قرآن مجید صحابہ کرام کو منتقل ہو گیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک اس کے انتقال کی صورت یہ ہے کہ سینکڑوں لوگوں کا پڑھا ہوا اور لکھا ہوا اگلی نسلوں کو منتقل ہو رہا ہے۔ یعنی جو لکھا گیا ہے اس کو آگے لکھ رہے ہیں لوگ، آج تک لکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ چھاپا خانہ کی ایجاد ہو گئی، انٹرنیٹ کے اوپر آ گیا۔ یعنی یہ مختلف مراحل تو آتے رہے ہیں، جیسے جیسے چیزیں ایجاد ہوتی چلی گئی ہیں، کاغذ کے ساتھ اور اسی طریقے سے قلم کے ساتھ لکھنے کا ایک زمانہ تھا، پھر اس کے بعد لکھنے کی وہ مختلف صورتیں وجود میں آ گئیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح یاد کرنے کا عمل ہے، جس طرح صحابہ کرام نے اس کو یاد کیا تھا پھر اگلی نسلوں کو انہوں نے منتقل کیا، اسی طریقے سے یہ اب بھی منتقل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ یہ اس کا معجزہ ہے
کہ آپ اب بھی لاکھوں لوگ ایسے بتا سکتے ہیں کہ جو پورا کا پورا قرآن آپ کو شروع سے لے کے آخر تک اتنی بڑی کتاب ہے، یہ آپ کو سنا دیں گے، لفظ لفظ اس کا سنا دیں گے، ادنا درجے میں بھی کوئی غلطی نہیں، اور یہ قرآن کے ساتھ خاص ہے، دنیا کی کوئی اور کتاب پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو مسلمانوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اہتمام ہوا ہے کہ قرآن مجید کو آپ یاد کرنے کا فیصلہ کر لیں خلوص کے ساتھ تو یہ آپ کو یاد ہو جاتا ہے، پورا کا پورا قرآن مجید آپ کو یاد ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں جو یہ فرمایا ہے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو یہ گویا یہ بتایا ہے کہ اس کی حفاظت ہم نے لوح محفوظ میں بھی کی ہے، اس کی حفاظت ہم نے جنوں کی در اندازی سے بھی کی ہے، اس کی حفاظت ہم نے جبریل امین کے ذریعے سے نزول کے موقع پر بھی کی ہے، اس کی حفاظت ہم نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کی ہے، اس کی حفاظت ہم اس کے بعد بھی قیامت تک کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ ہے چنانچہ بغیر ایک شوشے اور حرف کی تبدیلی کے یہ اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بارے میں جو عام طور پر کہانیاں اور قصے سنائے جاتے ہیں کہ یہ تو بالکل بے ترتیب پڑا ہوا تھا اور کہیں لوگوں نے رکھا ہوا تھا باندھ کر اس کو، اور سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس کو ترتیب دیا گیا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے زمانے میں ترتیب دیا گیا، یہ محض قصے اور کہانیاں اور روایتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کی آپ سندوں کو دیکھیں تو وہ مجروح ہیں، آپ ان کے احوال کو دیکھیں تو ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ قرآن مجید اس طرح منتقل ہوا ہے، اور قرآن مجید کے اس طرح منتقل ہونے ہی کا نتیجہ ہے کہ اس پوری امت کے اندر اس قرآن مجید پر اجماع ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سب متفق اسی قرآن کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کی ایک نسل نے دوسری نسل کو لکھ کر بھی منتقل کیا ہے اور پڑھ کر بھی منتقل کیا اور کر رہی ہے، اور سارے مسلمان اس بات کے اوپر ہمیشہ متفق رہے ہیں نسلاً بعد نسلاً کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بین ہی جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تھا آج یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ کچھ نسخے اب چھپے ہیں زمانے میں، سعودی عرب نے بھی کچھ نسخے چھاپے ہیں جن میں ایک دوسری طرح سے قرآن کچھ لکھا جاتا ہے، اس میں پڑھنے کے بھی ظاہر اختلافات ہوں گے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن مجید لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اس کے دو مرحلے تھے۔ ایک مرحلہ وہ تھا کہ جس میں یہ نزول کی ترتیب سے دیا جا رہا تھا، یعنی جس وقت کے حالات تھے ان حالات کی رعایت سے قرآن دیا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے کہ جو اپنے طور پر قرآن لکھ رہے تھے اور قرآن مجید کو یاد بھی کر رہے تھے، ان میں سے بعض لوگ مختلف علاقوں میں مختلف ملکوں میں بھی چلے گئے، ان میں سے بہت سے لوگ تھے جن کو عرضہ اخیرہ کے موقع کے اوپر قرآن مجید کو جس طرح ترتیب دیا گیا اس کو اس طرح سننے کا بھی موقع نہیں ملا۔ تو قرآن مجید کی قرات میں، قرات کا مطلب کیا ہے؟ قرات کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کو پڑھنے میں آپ زیر زبر کا اختلاف کرتے ہیں، اس نوعیت کی بعض چیزیں لوگوں کے اندر رائج ہو گئیں۔ یہ نسخہ جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے مصحف، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں صحابہ کرام کی سلطنت رہی ہے اس میں ایک پوری ترتیب کے ساتھ اسی طرح سے منتقل ہوتا رہا ہے، اصل میں قرآن مجید کی قرات یہی ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں قرآن مجید کی وہ اصل میں عرضہ اخیرہ سے پہلے کی قراتیں ہیں جو کچھ رائج رہی ہیں، لیکن ہم اس کی روشنی میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہمیں قبول کرنی ہے اور کیا چیز ہم کو قبول نہیں۔ لیکن آپ کے خیال میں قرآن کی ان آیات کی روشنی میں، جیسے آپ نے سورہ ہجر کی آیت کے بتایا اور سورہ قیامہ کی جو آیات کی آپ نے کچھ مختصر تشریح کی، ان کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید خود اپنی موجودہ صورتحال کے بارے میں یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ ایسے ہی ہے، اس کے علاوہ اور جو کچھ ہے وہ قرآن نہیں۔ قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات خود بھی بتاتا ہے، اپنی جمع و ترتیب کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اپنی قرات کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ایک ایک چیز کا اس نے جواب دیا ہے، حفاظت کے بارے میں یہاں اس کا اعلان کیا، اور یہاں تو ایک آیت میں اعلان کر دیا ہے، مختلف جگہوں پر اس کے مختلف مراحل ہیں جو زیر بحث ہیں، یعنی کہیں لوح محفوظ کا مرحلہ زیر بحث ہے، کہیں فرشتوں کے لے آنے کا مرحلہ زیر بحث ہے، کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کرنے کا مرحلہ زیر بحث ہے، کہیں پھر اگر کوئی چیز بھول گئی ہے تو اس کی یاد دہانی کا مرحلہ زیر بحث ہے، اور کہیں اس کی جمع و ترتیب کو بیان کیا، اور پھر اس میں بھی یہ بتایا ہے کہ یہ جمع و ترتیب کے بعد ہم اس کو پھر پڑھیں گے تاکہ ہر لحاظ سے یہ محفوظ ہو جائے، اور پھر آپ کو اس قرات کی پیروی کرنی ہے۔ تو اصل میں یہ وہ قرات جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے اور جو ہمارے مصحف کی قرات ہے، یہی قرات ہے جس کے اوپر امت کا نسلاً بعد نسلاً اجماع رہا ہے۔ چند علاقے ہیں جن کے اندر بعض دوسری قراتیں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ تو ہر لحاظ سے محفوظ یہ قرآن مجید ہمارے پاس منتقل ہو گیا۔ کیا قرآن مجید کا جو پڑھنا ہے یا جو اس کی قرات ہے وہ بالا ہے قرآن مجید کے ٹیکسٹ سے؟ نہیں، قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ پڑھیں گے نا، یعنی یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح معلوم نہیں ہوتا نا کہ جیسے کہ کوئی کتاب جلد بند ہوئی ہوئی آگے منتقل ہوئی، حضور نے اہتمام سے لکھوائی ہو جانے سے پہلے، پھر وہ صحابہ میں ہمارے خلفاء راشدین میں وہ منتقل ایسی ہوئی، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی مستند باتیں نہیں۔ خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو یہ قرآن مجید اختلافات کی آماجگاہ بن جاتا، یہ نہیں کیا گیا۔ یعنی رسالت مآب صرف نے اس کو پڑھا، سینکڑوں لوگوں نے اس کو یاد کر لیا اور سینکڑوں لوگوں نے لکھ لیا۔ یعنی پھر وہی بات ہوئی نا کہ پھر تو جو اورل ٹرانسمیشن ہے قرآن کی، جو اس کی قولی تواتر ہے، جس طرح سے وہ پڑھا گیا، اہم ترین چیز وہ زیادہ اہم ترین چیز وہ بن گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے لکھا اس زمانے میں جب وہ لکھ رہے تھے تو وہ تو اس کے اوپر اعراب نہیں لگاتے تھے،
یعنی اس میں زیر زبر نہیں لگاتے تھے. عربی زبان میں اس کو اعراب سے تعبیر کیا جاتا ہے. وہ تو اس کو لکھ لیتے تھے جو اس وقت کا رسم الخط تھا اس کے لحاظ سے. اصل میں پڑھنے والے تھے کہ جو تصحیح کرتے تھے اس کی کہ بالکل ٹھیک پڑھا جائے. تاہم لکھنے کا عمل بھی جاری ہو گیا اور پڑھنے کا بھی, اور پھر ایک خاص دور میں آ کے مسلمانوں نے جو کچھ پڑھا جا رہا تھا اس کے لحاظ سے اعراب بھی لگا دیے. اور اب تو دیکھیں غامدی صاحب, اس کمپیوٹر کے دور میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح محفوظ خدا نے کر دیا ہے کہ شاید اب قیامت تک ہمیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں کبھی کوئی تبدیلی آئے گی. خواتین و حضرات, یہ قرآن مجید کے مطالعے کا حصہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم حدیث مسلم شریف کا مطالعہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ